کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کامیابی بعض اوقات ہماری روحانی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک عجیب تضاد ہے۔ وہی نعمتیں جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے، بعض اوقات وہی چیزیں بن جاتی ہیں جو ہمیں اس سے دور کر دیتی ہے۔ یہی کچھ اسرائیل کے ساتھ آموس کے زمانے میں ہوا، اور اس کا پیغام آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے۔ آموس کی کتاب ایک زبردست تنبیہ ہے جو مذہبی غفلت اور غلط ترجیحات کے خطرات کے بارے میں خبردار کرتی ہے۔ خدا کے لوگ خوشحال اور آرام دہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ وہ اپنے مذہبی معمولات کو تو جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن انصاف اور غریبوں کے لیے ہمدردی کو نظر انداز کر رہے تھے۔ آموس نے ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پرسر تشبیہیں استعمال کیں۔ اس نے سامریہ کی امیر عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں باشان کی گایوں سے تشبیہ دی، اور ناز و انعام میں پلی ہوئی اور مطالبات کرنے والی یہ اشرافیہ طبقہ جو دوسروں کا استحصال کرتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، غریبوں کو اپنے قدموں تلے روند رہا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ ان کی مذہبی رسومات خدا کو خوش رکھیں گی۔ لیکن خدا ان کی دکھاوے کی عبادت سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ وہ اعلان کرتا ہے، مجھے تمہارے مذہبی تہواروں سے نفرت ہے، میں انہیں حقیر جانتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر یقیناً ان کے کانوں پر بجلی گری ہوگی۔ یہ لوگ اپنی رسومات اور قربانیوں میں نہایت محتاط تھے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ وہ ان کی بات تک سننے کو تیار نہیں۔ تعریف و توصیف۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل خدا سے دور تھے اور ان کے ہاتھ ناانصافی سے آلودہ تھے۔ خدا نے بار بار ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی، فصلوں کی ناکامی، وباؤں اور یہاں تک کہ فوجی شکستوں کے ذریعے۔ اس نے انہیں بار بار موقع دیا کہ وہ اس کی طرف لوٹ آئیں، جیسے ایک محبت کرنے والا والدین اپنے بھٹکے ہوئے بچے کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر مشکل اس لیے تھی کہ وہ واپس پلٹ آئے۔ لیکن ہر بحران کے بعد ہم ایک دردناک صدا سنتے ہیں، پھر بھی تم میری طرف واپس نہیں لوٹے۔ لوگ ایک خطرناک روش میں پڑ چکے تھے۔ انہوں نے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک کاروباری لین دین کی طرح سمجھا۔ صحیح رسومات ادا کرو، درست قربانیاں لاؤ، اور خدا پر لازم ہو جائے گا کہ وہ انہیں برکت دے۔ وہ اس بات کو سمجھنے میں ناکام رہے کہ خدا دراصل کیا چاہتا تھا۔ انصاف ایک دریا کی طرح بہتا ہوا، اور راست بازی ایک نہ تھمنے والی ندی کی مانند۔ ان کی آسائش نے انہیں غفلت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آموس ایک جیتی جاگتی تصویر کھینچتا ہے کہ اشرافیہ ہاتھی دانت کے بستروں پر آرام فرما رہے ہیں، عمدہ گوشت کھا رہے ہیں، اور پیالوں بھر بھر کر شراب پی رہے ہیں۔ لیکن اپنی عیش و عشرت میں وہ یوسف کی بربادی پر غمگین نہیں ہوتے۔ وہ اپنے ارد گرد کی روحانی اور اخلاقی گراوٹ سے بے پرواہ تھے۔ یہ انتباہ آج کلیسا کے لیے بھی گہرے طور پر معنی رکھتا ہے، اور ہماری فراوانی۔ ہم بھی آرام دہ ہو گئے ہیں، حد سے زیادہ بے فکری میں مبتلا، اپنے گھروں، گاڑیوں، تفریح اور بے شمار توجہ بٹانے والی چیزوں سے گنرے ہوئے۔ بہت سی جماعتیں روحانی غفلت میں چلی گئی ہیں، اور انہیں شدت سے ایک روحانی بیداری کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کے لیے خدا کے مقاصد کو سمجھ سکیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آج خدا کا سب سے طاقتور کام ان قوموں میں ہو رہا ہے جہاں ایمانداروں کو ایذا رسانی کا سامنا ہے، جہاں یسوع کی پیروی کرنے کی قیمت ان کی روزی روٹی اور سلامتی۔ شاید یہ یسوع کی گہری سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو روم غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب ہمارے پاس بھروسہ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، تبھی ہم سچ میں اس پر انحصار کرنا سیکھتے ہیں۔ لیکن ان سخت تنبیہوں کے بیچ بھی بحالی کے لیے خدا کا دل چمکتا ہے۔ یہ کتاب ایک خوبصورت وعدے کے ساتھ ختم ہوتی ہے جو تجدید کا ہے، اگرچہ خدا کا انصاف ضرور آئے گا۔
خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو بحال کرے گا اور اپنی قوم کو ان کی سرزمین پر واپس لائے گا۔ وہ اس وقت کی بات کرتا ہے جب پہاڑوں سے نیا مئی ٹپکے گا اور اس کی قوم مضبوطی سے جڑ پکڑے گی اور پھر کبھی جڑ سے اکھاڑی نہیں جائے گی۔ یہ قدیم الفاظ آج ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہمیں اپنے دلوں کا باقاعدگی سے جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم نشانیاں تلاش کر رہے ہیں؟ ممکن ہے ہم نے خدا کے ساتھ سچے تعلق کی جگہ مذہبی رسم و رواج کو اپنا لیا ہو۔ اپنی آرام دہ زندگیوں میں ہمیں روحانی غفلت کے خطرے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور جان بوجھ کر ان لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا کرنی چاہیے جو کم خوش نصیب ہے۔ عبادت صرف چرچ میں ہونے والے عمل کا نام نہیں ہے، یہ اس بات کو بھی شامل کرتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اور روزمرہ زندگی میں انصاف کے لیے کس طرح کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں انہیں خدا کی محبت بھری تنبیہ کے طور پر پہچاننا چاہیے جو ہمیں اس کی طرف واپس بلاتی ہے۔ ہمیں اس آزمائش کا مقابلہ کرنا ہوگا کہ ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک لین دین کی طرح نہ سمجھیں جہاں ہم مذہبی فرائض ادا کریں اور بدلے میں اس کی برکتوں کی توقع رکھیں۔ سب سے بڑھ کر ہم امید کو تھامے رکھ سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ خدا کا حتمی منصوبہ بحالی اور تجدید ہے۔ آموس کا پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچا ایمان نہ صرف ہمارے خدا کے ساتھ تعلق کو بدلتا ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ ہمارے برتاؤ کو بھی۔ حقیقی خوشحالی صرف مادی کامیابی کا نام نہیں ہے، یہ ایک عاجزانہ زندگی گزارنے سے متعلق ہے، ایک منصفانہ اور رحم دل رکھنے سے متعلق ہے۔